بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف و عملیات چینل کے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنہ دجال کے فتنے سے متعلق آج پہلا حصہ دیکھ چکے ہیں، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ محترم ناظرین، ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اس خطبے کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان فرمایا، اس سے ڈرانے میں ہی صرف کر دیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تم ہی میں آئے گا، اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپ اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام و عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا، سنو میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتداً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پس تم یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ہاں مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے، اور سنو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا، اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے، سنو تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسے کہ خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس کا یہ ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ اقرار کرے گا ہاں۔ اتنے میں دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوں گے اور اس سے کہیں گے بیٹے یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا اور اسے آرے سے چروا کر دو ٹکڑے کرا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن یہ پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے، چنانچہ یہ اسے اٹھائے بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے، خدا کی قسم اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ اور دوسری سند اور دوسری روایات میں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن میری امت کے تمام مومنوں سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ سیدنا حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ شخص سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسائے گا اور حکم دے گا کہ آسمان سے بارش ہوگی اور زمین کی پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور اسے نہ مانیں گے، وہ اس سے نہ مانیں گے تو یہ اس سے تمام چیزیں ہلاک کر دے گا اور برباد کر دے گا، ان کے املاک تباہ کر دے گا۔ جب دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اس سے خدا مان لے گا، اسی وقت ان کو حکم دے گا بارش برسے گی اور زمین سے پھل اور کھیتیاں اگیں گی اور جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازہ ہو جائیں گے اور دودھ زیادہ دیں گے۔
سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام ممالک کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر رستے پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا، تو یہ انتہا حد ضریب الاحمر کے قریب جا کر ٹھہرے گا۔ پھر مدینہ منورہ میں 3 بھونچال آئیں گے، زلزلے آئیں گے۔ اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جتنی بھی منافقہ عورتیں مدینہ منورہ میں ہوں گی، وہ سب مدینہ سے نکل کر دجال کے لشکر میں مل جائیں گی، اور مدینہ منورہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے سے دور پھینک دے گا جس طرح کہ بھٹی لوہے کو میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے، اور اس دن کا نام یوم الاخلاص ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا دجال کے فتنے کا دوسرا حصہ۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک وظائف و عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔